خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ پرویز ہارون صاحب، میں بریک سے پہلے آپ سے وہ سوال کر رہا تھا، اس کا جواب میں چاہوں گا۔ جی دیکھیں، ابھی جس طریقے سے میں سب سے پہلے ایک بات کروں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ صرف اور صرف جو ہمیں دکھتی ہے وہ وفاق اور صوبہ سندھ کی لڑائی کے اندر، ان دونوں کی لڑائی کے اندر جو متاثر شعبہ ہے وہ تعلیم ہے۔ میں اس کی بات ویسے ہی نہیں کرا، میں اپنے ساتھ 16 مئی کا اخبار لایا ہوں، اور یہ 16 مئی کے اخبار کی جو یہ مین ہیڈنگ ہے، میں اگر اس میں بھی دکھا دوں کہ 16 مئی کے اخبار کی جو مین ہیڈنگ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے لاک ڈاؤن فائدہ مند، کرونا صورتحال بہتر، ٹرانسپورٹ آج، کاروبار اور دفاتر کل سے بحال ہو جائیں گے۔ یہ مین ہیڈنگ ہے، اور نیچے ہمارے صوبہ سندھ کے وزیر تعطیلات کیا کہتے ہیں کہ سندھ کے تعلیمی ادارے بھی 23 مئی تک بند رہیں گے۔ جب وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہو گیا ماحول، سارا چیزیں، نہ صرف 23 مئی ایک ایک سوال کا جواب لیتے جائیں، تاکہ میڈم آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جب وفاق کہہ رہا ہے کہ کھول دیا جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے 16 مئی کا یہ جو اخبار یہ کہہ رہا ہے، مختصراً پھر میں پرویز بھائی اپنا اخبار لائے ہیں اور دکھا رہے ہیں بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقصد وہی ہے جو آپ اپنے ساتھ لائے تو آپ کا اپنا ہو گیا نا اس وقت۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا کہنے کا یا سننے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، وفاق کہہ رہا ہے، وفاق بیٹھ کے اسلام آباد کہہ رہا ہے، کیا آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن اسلام آباد میں کیا ہے، پنجاب میں کیا ہے، سندھ میں کیا ہے، کہاں کتنا کووڈ ہے، وہاں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ اس چیز کا ڈیسیجن کرے گی یا میں اور آپ کریں گے؟ دیکھیں، جب پنجاب میں زیادہ کووڈ کے متاثرین تھے تو وہاں سب سے پہلے اسکول بند ہوئے، بٹ سندھ کے کھلے ہوئے تھے، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے کیوں کھلے ہوئے ہیں اور پنجاب کے کیوں بند ہیں؟ لیکن جہاں کووڈ کا ریشو زیادہ ہوگا، اگر اسلام آباد میں ہے تو یقیناً اسلام آباد کے ادارے بند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پنجاب پورے پاکستان اگر آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اگر کووڈ کی شرح زیادہ ہے تو یقیناً سندھ کا جو ہے نا ایجوکیشن منسٹر ہی اس کا فیصلہ کرے گا یا سی ایم ہی فیصلہ کرے گا، پھر وفاق کا آ کے نمائندہ تو نہیں کہے گا کہ جی یہاں کووڈ کی شرح زیادہ ہے تو آپ اس کو کھول دیں۔ نہیں، یہ میڈم، یہ جو اتنے ادارے متاثر ہو رہے، اس کا کس طرح سدباب کیا جائے؟ مطلب کتنے ٹیچرز ہیں اس کے اندر؟ آپ دیکھیں، پرنٹنگ میڈیا ہے، پبلشرز ہے، اور ہر بندہ متاثر ہے، اس کو صرف ایک اعلان کر دینا کہ بھائی یہ بند کر دیا جائے، یہ کھول دیا جائے، تو اس کو کس طریقے سے فالو کیا جائے؟ ایجوکیشن سے جو ہے نا صرف ایک دو نہیں، میں کہتی ہوں تقریباً 40 سے 50 لوگ جو ہے نا منسلک ہے، ادارے منسلک ہیں۔ میں اس چیز پہ بالکل نہیں جانا چاہتی، اور میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ سفر نہیں کر رہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا، اپنے آپ کو کہہ دیا تھا پہلے فرسٹ لائن میں کہ سب سے زیادہ سفر کووڈ کے اندر ایجوکیشنسٹ نے کیا ہے، ایجوکیشن اداروں نے کیا ہے۔ میں ان کی تکالیف کو بہتر سمجھتی بھی ہوں، اور میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ انہیں بالکل ہر سطح پر، کیونکہ یہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا ایک سفید پوش ہے، یہ وہ نہیں کہتا کہ ہمیں کچھ ہماری مدد کر دو، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی زکوٰۃ میں دے دو، خیرات میں دے دو، وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں، پیشہ محمدی سے وابستہ لوگ ہیں، اور ان کی رسپیکٹ ہر جگہ ہر شخص کرتا ہے۔ آپ ہوں چاہے وزیر اعظم بھی ہو، تو ہماری وجہ سے اس مقام پر پہنچے، سی ایم ہے یا ایجوکیشن منسٹر ہے، وہ استاد کی بدولت ہی یہاں پہنچا۔ میں یہاں بیٹھی ہوں تو استاد کی بدولت ہی یہاں موجود ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے صحت ہے، اس کے بعد صحت تعلیم ہے، لیکن تعلیم بالکل بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ترقی جو ہے ملک کی تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن صحت کے بغیر، اور اگر خدا نہ خواستہ، میں نے پہلے بھی کہا، اگر ہمارا اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، امریکہ کا آپ حال دیکھ لیں، اور آپ ہمارے پڑوسی ملک کا حال دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم اس جانب گئے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل کریں یا کچھ سفر کریں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن اداروں نے بہت سفر کیا ہے، اس چیز کو ہر دفعہ میں اس طرح میں آتا ہوں۔ دیکھو، 9ویں اور 10ویں یا 11ویں 12ویں ابھی ایگزام کی بات ہو رہی ہے کہ جون کے اندر پیپر ہو جائیں گے، جولائی کے اندر پیپر ہو جائیں گے۔ جب اسکول ہی نہیں کھلیں گے، کس طریقے سے پیپر لیے جائیں گے؟ کس طریقے سے وہ پروموٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میں بالکل کہتی ہوں 9th ہو، میٹرک ہو یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہو، اسکول کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ان کا ٹیچر بھی سمجھتا ہے کہ کس بچے کے اندر کتنی ایبلٹی موجود ہے، اس پروسیس پہ بھی وہ پروموٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر سال نہیں ہو سکتا۔ پچھلے سال بھی پروموٹ ہو گئے،
اب بھی پاسبل نہیں ہے پروموٹ. وہ تو کلیئرلی دیکھیں, وہ تو ایجوکیشن منسٹر نے کلیئرلی منع کر دیا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پروموٹ ہو. ٹھیک ہے, جب اسکول نہیں آ رہے, آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, 9 میٹرک کی تو ہو رہی ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. آن لائن کلاسز اس کا حل نہیں ہے بہت. سلیم بھائی آپ بھی ہم جانتے ہیں, بلکہ میڈم خود بھی جانتی ہیں اور ریئلائز اس بات کو کرتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کراچی جیسے شہر کے اندر 80% سے زیادہ بچے جو ہمارے جو پاپولیشن ہے وہ اس کو اویل کر ہی نہیں سکتی, مشکل سے 20% اویل کر سکتی ہے. اچھا میں آؤں گا اس طرف کہ میڈم نے ایک چیز کو ڈینائی کر دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی اسکولز کھلے ہوئے ہیں تو اے سی اور ڈی سیز وہاں یہ کام کر رہے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. اسکولز جو آن لائن پڑھانے کے لیے یا بچوں کو وہ دینے کے لیے اسائنمنٹس وغیرہ, بچے فزیکلی آتے ہیں آن لائن نہیں کرتے, وہ اسائنمنٹ لے کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر اے سیز اور ڈی سیز یہ کاروائی کر رہے ہیں. اور میں حکومت سندھ سے مطالبہ کروں گا, گزارش کروں گا, اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وہ اپنے اے سیز اور ڈی سیز کو بھی وہ نوٹیفیکیشن کی کاپی سینڈ کریں کہ جناب اسکولوں کو ویسے ہی وہ پہلے بہت تنگ ہے, مزید بیجا تنگ نہ کیا جائے. اب رہا ایگزام والا جو مسئلہ سلیم بھائی آپ نے اٹھایا ہے, ایگزامز کے اندر ہم سب سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تعداد اسکول کے اندر ویسے ہی کم ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس آج پرائمری سیکشن آیا ہے تو کل لوئر سیکنڈری آئے گا اور اس کے بعد سیکنڈری پیپر دینے کے لیے آئے گا, اور ایگزام کے اندر ہم ایک بینچ کے اوپر ایک بچہ بٹھاتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں. پروموشن کی تو اس وقت پاسبلٹی ہے ہی نہیں. وفاق اور صوبائی حکومت دونوں ہی اس بات کو منع کر رہی ہیں. آلریڈی ہمارا سیشن بہت لیٹ ہو چکا ہے. جون کا یہ مہینہ ہمارے پاس بالکل سمجھ لیں کہ آخری مہینہ ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر خدایا 7 جون سے اسکول کھول دیے جائیں حکومت کے سندھ گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق, اور ہمیں بچوں کے امتحانات کنڈکٹ کرنے دیے جائیں. اور جو آپ نے رمضانوں کے اندر اسکول بند کر دیا ہے اس چھٹیوں کو گرمیوں کی چھٹیاں میں شامل کیا جائے, اور جولائی کے اندر ہمیں نیو سیشن شروع کرنے کی اجازت دی جائے. ابھی میری بہن نے مثال دی کہ جی امریکہ کو آپ دیکھ لیں, امریکہ کو آپ دیکھ لیں کہ 50% سے زیادہ انہوں نے ویکسینیشن کر دی ہے. پاکستان کا حال یہ ہے کہ ابھی ہم 1% تک بھی نہیں پہنچے. اس وقت بھی ہمارے صوبے ہوں یا وفاق ہو خیراتی ویکسین کا انتظار کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں خیراتی ویکسین دے دے تو ہم اپنی قوم کو لگائیں, خود ویکسین لیں وہ, اور ہمارے جو نجی تعلیمی ادارے اور گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں ان تمام کے ٹیچرز کو پہلی ترجیح کی بنیاد پر 2 منٹ ہے, صرف 2 منٹ میں سمیٹنا ہے. اچھا مجھے 1 منٹ یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی نے کہا ویکسینیشن, تو ویکسینیشن کے لیے سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے اہتمام کیا اور ویکسینیٹ کیا بھی سے, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ کون سا ادارہ آ سکتا ہے کون سا نہیں آ سکتا. پرویز بھائی ہر شخص کو ہے اس پہ تنقید نہ ہو, ہر ایک کو ویکسینیٹ کیا جائے. اچھی چیز کی وہ ہونی چاہیے, بالکل تعریف ہونی چاہیے. جی جمیل بھائی میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ رہ گیا, اس کے اندر آپ دیکھیں ہم تو ابھی یہ مطالبہ کرنے میں مجبور ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس صاحب اس کا ایکشن لیں اور یہ کاروبار کو کھلوائیں. معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے, معیشت ڈوب رہی ہے. اگر معیشت کو نہیں بچایا گیا تو لوگ یہ ملک تباہی کے دہانے پہ آ جائے گا, تباہی کی طرف چلا جائے گا. بالخصوص سندھ کے اندر یہ, اور کراچی شہر جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. وینٹیلیٹر پہ کتنی سانسیں رہ گئی ہیں کچھ نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ آپ اس بات کا ایکشن لیں. اگر آپ نے آج ایکشن نہیں لیا تو آپ یقین کریں گے یہ تاریخ گواہ رہے گی کہ آج کوئی تاجروں کے کام نہیں آیا. اگر سندھ گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے تاجروں کے لیے تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے فی الفور یہ کاروباروں کو کھلوا دیا جائے, رعایت کے ساتھ کھلوایا جائے. ٹائمنگ کے حوالے سے صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کی ٹائمنگ دیں. اور یہ اچھا میڈم بالکل کہتے میرے پاس بالکل آخری اینڈ کا 1 منٹ رہ گیا. میڈم میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی, آپ نے خود کہا کہ میں ایجوکیشن سے بھی منسلک رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہال ایسوسیشن والے بڑے پریشان ہیں, تاجر برادری بڑے پریشان ہیں. اگر جب آپ وہاں بیٹھے تو ان کی آواز کو آپ اپنے دل کی آواز سمجھ کے اور سچائی کے ساتھ جو اگر وہ بیان کرے, اللہ پاک جو امید ہے کہ سارے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش. دراصل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام شاپس بھی اور تمام ہمارے کاروبار کھلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھلے ہوئے. دوسری بات آپ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ ادارے تمام منسٹرز ہوں یا سی ایم ہوں خود بہت ایکٹیولی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میرا بھائی بار بار ایک چیز کہہ رہا ہے کہ 10 بجے تک رات 10 بجے تک جب کھلے رہ سکتے ہیں کاروبار, تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ لوگ
آپ نے لاسٹ دیکھا نہیں تھا عید میڈم، پہ ٹائم جو نہیں ہے، جمع ٹائم نہیں، غفیر بالکل مجھے خواتین کا بالکل موجود تھا، جو اینڈ بچوں کا موجود تھا، کیا اسی طرح کا نہیں ہوگا لوگوں کا؟ یہی میسج نہیں ہو سکتا 12 گھنٹے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ہے مل رہا ہے تو بہت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے پروگرام اینڈ کی طرف لے کے جانا، بہت شکریہ میڈم مسرت نیازی صاحبہ، اور بہت شکریہ جمیل پراچا صاحب، بہت شکریہ پرویز ہارون صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، میرا آخر کے اندر ایک سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے زندگی وفا کرے اور تمام چیزیں آپ کے حق میں ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے، لیکن اس کا بھی وقت نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ میڈم انفارمیشن سیکرٹری اس وقت ہمارے میڈیا کے لوگ پلیٹ فارم سے ہم جو ہے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہمارے ملک میں جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو پرابلم آئی ہے اس کو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور احسن طریقے سے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آج میں ادھر ہوں اور کل مجھے مرنا ہے اور اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا، تو اس حوالے سے اگر آپ سب بیٹھ کے اس حوالے سے فیصلہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، تاجر برادری کے لیے، جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہیں ان سب کے لیے، عوام کے لیے وہ فیصلہ اتنا متاثر کن ہوگا جس سے لوگوں کو استفادہ حاصل ہوگا، اور لوگ جب فائدے کے اندر آئیں گے تو ان کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں گے، اور جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو تمام مسائل اور پریشانیاں ہماری اس پاکستان کی جلد سے جلد حل ہو جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینی کو، اور پاکستان انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینی کو، جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تھے اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔